علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو سلسلہ خطبات ہے یہ خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت سے تعلق میں ہے اور اس کے مختلف ڈیریویٹو بھی ہیں ملک کے، ان کے مختلف استعمالات جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ اس خطبے کا بھی موضوع ہیں، اس سے پہلے خطبے کا بھی موضوع ہے. پہلی آیت میں سورہ البقرہ 108 سے پیش کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین بادشاہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں. اس ضمن میں ایک حدیث ہے حضرت ابن ابی مسعود کی طرف سے مروی ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو شروع کی تو اس کے شانے کانپنے لگے. حضرت نے اس کی ایک کیفیت دیکھ کر فرمایا اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کی شان ہے. حقیقت میں آپ صرف اللہ ہی کو بادشاہ سمجھتے تھے اور آپ کے سامنے جو ڈرتا یا خوف کھاتا تھا اس کو تسلی دیا کرتے تھے کہ مالک ایک ہی ہے اور بادشاہ وہی ہے. ایک حدیث اسی تعلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم کیا کرتے تھے اور ان میں عدل فرماتے تھے اور یہ دعا بھی کرتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں. یعنی ظاہری طور پر جو بھی عدل کا تعلق ہے وہ میں بہرحال گواہ رکھتا ہوں، باریاں مقرر ہیں، ہر ایک کو برابر حصہ دیتا ہوں. یہ تو وہ چیز ہے جس کا میں مالک ہوں، لیکن جس چیز کا میں مالک نہیں بلکہ تو مالک ہے اس بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ دل کا تعلق جہاں تک ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. دل کو چاہے جس کی طرف زیادہ پھیر دے جس کی طرف کم پھیر دے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر کسی سے طبی طور پر زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں، میں تو تیرا ادنا چاکر ہوں اور تیرے ہاتھ میں میرا دل بھی ہے جس طرح سب دنیا کے دل ہیں. لیکن ظاہری انصاف کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں ہر طرح سے پورا کرتا ہوں. اسی تعلق میں ایک حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیر دیتے تو یہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بادشاہ ہے
وہی مستحق حمد و ثنا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ کسی مالدار اور طاقتور کو اس کا مال اور اس کی طاقت تجھ سے نہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکیں گے۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ المائدہ کی 41ویں آیت۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوزخیوں میں سب سے آخر پر دوزخ سے نکلنے والے کو جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا نظارہ دکھایا ہے۔ نیز اہل جنت میں سے سب سے آخر پر جنت میں داخل ہونے والے کو بھی جانتا ہوں، یعنی دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ دوزخ میں سب سے آخر پر نکلے گا وہی جنت میں سب سے آخر پر داخل ہوگا۔ بس وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جب وہ دوزخ سے نکلے گا تو رینگتے ہوئے نکلے گا۔ جب وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اسے خیال پیدا ہوگا کہ وہ تو بھر چکی ہے، پھر وہ واپس لوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خیال کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے بھری ہوئی کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ جنت کی طرف جائے گا اور خیال کرے گا کہ وہ بھر چکی ہے، پھر واپس لوٹ کر عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ دنیا کے برابر نیز اس سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یا حضور نے یہ فرمایا تھا یا یہ کہ تجھے دنیا سے 10 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ تب وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، تو مالک الملک ہے، میرا مذاق تو نہ اڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضور نے فرمایا پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم درجے پر ہے، جو سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام الحکم 31 کے حوالے سے لکھتے ہیں، دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک BA پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لا انتہا خزائن کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں، کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کے مقابل میں بعض ضعفوں اور سکموں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوکری کرو گے تو وہ اس کے ہاں جو بھی تم درجہ پاؤ گے، مثلا جیسے دنیا میں BA MA وغیرہ ہوتے ہیں، خدا کے حضور تم جو بھی ڈگری پاؤ گے اس کے بعد نوکری کی فکر نہیں رہے گی، تم اسی مقام پر اللہ کے نوکر رکھ لیے جاؤ گے۔ ایک سورہ اعراف کی 159ویں آیت ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا من الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ بس ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں
لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، وہ خدا جو بلا شرکت غیر آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے سوا اور کوئی خدا قابل پرستش نہیں، زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، بس اس خدا اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے ایمان لے آؤ، وہ نبی جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اسی تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، سوچو تو صحیح کہ کس قدر کامل اور زبردست ہوا کا مالک ہوگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو اول اور آخر تمام دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری بے انتہا تھی، اور اسی ذمہ داری کے متعلق قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ انقض ظہرک، اس ذمہ داری نے تیری کمر توڑ دی، اتنا بوجھ تو نے اٹھا لیا اپنے ساتھ پر۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کامل قوا کا مالک تھا۔ آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہوگا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے معصوم ہوتے، اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کیا گیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعہ کے ذریعے آپ نے پورا کر دیا، یعنی اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں اس عمل کی طرف ذریعہ اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا اور عالمگیر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور گئے اس وقت جبکہ اس نظارے کو دیکھ لیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی برکت سے آپ بھی اس جلسے کے اختتام پر یہی نظارہ ایک دفعہ دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین اللہ یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے۔ کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہر خط نہیں لکھے، کیونکہ وہ دوسری قوم کی دعوت کے لیے معمور نہ تھے۔ یہ عام دعوت کی تحریک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے شروع ہوئی۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ایک ایسی کامل دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دنیا کو مخاطب کرنے کی۔ اس زمانے میں مشرقی حکومتوں کو بھی آپ نے ان کے سربراہوں کو بھی خط لکھے، اور روم کے بادشاہ کو جو مغرب کا حاکم تھا اس کو بھی خط لکھے، اور کوئی دنیا میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے دنیا کے بادشاہوں کو مخاطب کر کے خط لکھے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خط بالکل سادہ تھے، بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے، اور سادہ سی دعوت عام تھی کہ قبول کر لو تو تم تسلمو، اسلمو تسلمو، تم اسلام قبول کر لو تمہیں بھی سلامتی عطا کی جائے گی۔ اور ان تھوڑے سے لفظوں میں بے انتہا روب تھا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ جب یہ خط دیکھا تو اس کو چوما اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوڑے الفاظ میں بھی بہت روب تھا، اور صداقت کی بات ہوتی تھی جو دل سے نکلتی تھی اور دل پہ اثر کرتی تھی۔ اب سورہ توبہ کی 116ویں آیت ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یقیناً اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے،
اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلکہ 20ویں دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے خدا کی اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین پر بھی۔ عام طور پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا آسمان پر حکومت کرتا ہے، زمین پر نہیں، لیکن یہ بالکل لغو اور بیہودہ خیال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود گواہ ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خدا آسمان پر ہے وہی زمین پر بھی حکومت کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 122ویں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے کبھی کوئی بیٹا اختیار نہیں کیا اور جس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، اور کبھی اسے ایسے ساتھی کی ضرورت نہیں پڑی جو گویا کمزوری کی حالت میں اس کا مددگار بنتا۔ اب یہ کمزوری کی حالت میں اس کا مددگار بنتا، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان دوست بناتا ہے اس لیے کہ مشکل وقت میں وہ کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جب دوست بناتا ہے تو اس لیے کہ کسی دوسرے کی جس کو دوست بناتا ہے اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے، تو گویا اس کا دوست بنانا کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس دوست کو دوست بناتا ہے جس شخص کو، اس کی کمزوری کی پیش نظر اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ ہے بس تو بڑے زور سے اس کی بڑائی بیان کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اور ایسا کوئی اس کا دوست نہیں جو درماندہ ہو، جو درماندہ ہو کر اس نے اس کی طرف التجا کی ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی دوست نہیں پکڑا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود درماندہ ہو کر اس کی مدد چاہے، بلکہ وہ جب درماندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ولایت کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسی احتیاج ہے جیسے کہ انسان کو دوسرے کی ہوتی ہے، یا تھوڑ کر کسی کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں فضل اور عنایت سے خدا تعالیٰ کسی کو اپنا بنا دیتا ہے اور اس سے اس شخص کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کو۔ ایک آیت کریمہ، دو آیات ہیں بلکہ 2 اور 3، یہ سورہ الفرقان سے لی گئی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، وہی جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں اپنایا اور نہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ایک بہت عمدہ اندازے کے مطابق ڈھالا۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب کا خالق ہے، اور اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقرری پر پیدا کیا ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، بلکہ اس اندازے میں محصور اور محدود ہے، اور ہر چیز کی ایک
ایسی لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حد وسعت ہے، اس وسعت سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اور جو کسی کو پابند کرتا ہے لازماً اس کی پابند کرنے والے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. کسی نے پابند کیا ہے تو اس کو پابند ہونا پڑا. اس زمین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، اور پھر ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے تاہم محدود چیزیں ایک محدد پر دلالت کریں. جو حد لگاتا ہے اس پر، جس پر حد لگتی ہے وہ دلیل بن جاتا ہے کہ مجھ پر کوئی حد لگانے والا ہے. تو ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے تاہم محدود چیزیں ایک محدد پر دلالت کریں جو اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اجسام اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ارواح بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے. اور سورہ حشر کی ایک آیت ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. اس زمین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک لباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں. یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں. اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، تو ایسا بادشاہ کس پر حکومت کرے گا؟ یا اگر مثلا تمام رعیت قہر زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے گا؟ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تو ان میں ہم نے زیادہ فرق کیا ہے، تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے گا؟ بس دنیا کے بادشاہوں سے اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں. آج کل بھی پاکستان میں جو حکومت کے مخالف ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں مشرف صاحب آپ میں ہم سے زیادہ کیا بات ہے؟ آپ اس قابل نہیں کہ ہمیشہ کے لیے صدر بنے، ہم بھی تو قابلیت رکھتے ہیں. تو یہ سوال بھی بادشاہوں سے ہوتے رہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں، وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے، یہ بھی بہت گہری حکمت کی بات ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، کئی دفعہ موجود ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اے خلق خدا تم سب کو اس کی صف لپیٹ دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے جو پھر تم سے بہتر ثابت ہوگی. اور ایک جگہ تو فرمایا ہے اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا وہ تم لوگوں کی صف لپیٹ دے گا اور ایک تم سے بہتر مخلوق دنیا میں لے آئے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تمام کلام قرآنی آیات کی تفسیر میں ہے اور قرآنی آیات کے عین مطابق ہے. ایک سورہ جمعہ کی آیت جو بارہا تلاوت کی جاتی ہے جماعت احمدیہ میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں زمین کے پات اور ذرے ذرے کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہر ایک چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے
ایک پتا بھی بجوز کے امر کے گر نہیں سکتا، اور بجوز کے حکم کے نہ کوئی دوا شفا دے سکتی ہے اور نہ کوئی غذا موافق ہو سکتی ہے۔ اور یہ سوال ہے کہ پتا بھی بغیر اس کے حکم کے گر نہیں سکتا، اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ ہر پتے کو گرنے کا حکم ملتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر پتا خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تابع ہے، اور اس کے اندر جو بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ آخر گر جاتا ہے، وہ ایک قانون قدرت کے تابع ہے جس کو وہ ٹال نہیں سکتا۔ بس ہر پتا اسی کے حکم کے مطابق یا اس کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے، اسی کے قانون کے تابع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، کوئی غذا موافق نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنی اچھی سے اچھی غذائیں ہیں، بعض لوگوں کو موافق ہی نہیں آتی، بعض لوگ بے حد امیر اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذاؤں کو خرید کے استعمال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر معدہ ہی اجازت نہیں دیتا، صرف دہی پر یا ابلے ہوئے چاولوں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کی تخلیق میں سے جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، جب تک اس کا اذن نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص ان سے پورا استفادہ نہیں کر سکتا اور ان کا لطف نہیں اٹھا سکتا، اپنے زور سے نہیں کر سکتا۔ ایک بیمار آدمی ہو جائے تو وہ انگور جو لوگوں کے لیے بہت نعمت سمجھے جاتے ہیں وہ اس کی متلی کا موجب بن جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتا، انگور کا نام تک لو تو اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے علم اور حکم کے بغیر اس کی پیدا کردہ غذائیں بھی اپنی ساری لذتیں کھو دیتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اور ساری لذتیں بحال ہو جاتی ہیں جب اللہ کا اذن ہو۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں اور زمین کا ذرہ ذرہ اور دریاؤں اور سمندروں کا قطرہ قطرہ اور درختوں اور بوٹیوں کا پات پات، ہر ایک جز ان کا اور انسان اور حیوانات کے کل ذرات خدا کو پہچانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تحمید و تقدیس سے مشغول ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو غور سے پڑھنا چاہیے، اب سمجھ آتی ہے۔ یہاں من فی السماوات نہیں فرمایا، وہ آیت پیش کی ہے جس میں ہے ما فی السماوات، اور ما جو ہے بے جان چیزوں کے متعلق بھی بولا جاتا ہے، تو ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، خواہ وہ بے جان دکھائی دیتا ہو تمہیں یا جاندار، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس سے مشغول ہے، اگر جو تمہیں ان کی تحمید و تقدیس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک سورۃ تغابن کی دوسری آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سب حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے فرماتے ہیں لوگ یا تو اس واسطے کسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں کہ وہ پاک اور مقدس ہے، یا اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اگر نافرمانی کریں گے تو سزا دے گا، یا اس واسطے کہ وہ ہمارا محسن ہے، ہم پر انعام کرتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف اپنی انہی تین قسطوں کا ذکر فرما کر بلاتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ملک بھی اسی کا ہے، سب خوبیوں کا سرچشمہ بھی وہی ہے، اور ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی نگران حال ہے، بس عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اگر تم کسی کی اس لیے اطاعت کرتے ہو کہ حسن رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ تمام کائنات حسن کا سرچشمہ تو وہی ذات بابرکات ہے۔ یہ خوبی اگر کسی میں ہے اس کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی کی اس لیے اطاعت کرتے ہو کہ وہ محسن ہے
تو سب موسموں سے بڑا موسم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جس نے تمہارے موسم کو بھی سب سامان اپنی جناب سے دیا اور پھر اس سامان سے تمتع حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور ثواب ہی اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی بات اس لیے کرتے ہو کہ وہ بادشاہ حکمران ہے، تو تم خیال کرو کہ اللہ وہ احکم الحاکمین ہے، جس کا احاطہ سلطنت اس قدر وسیع ہے کہ تم اس سے نکل کر کہیں باہر جا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے دنیا کے حاکم، یہ دنیا کے حاکم تو یہ شان نہیں رکھتے، جب ان کی اطاعت کرتے ہو تو پھر اسی احکم الحاکمین کی اطاعت شروع ہوئی ہے۔ اس آیت کی تشریح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نہیں فرمائی، میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا معنی بہت قابل غور ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زمین کے احاطے سے تو لوگ باہر جا سکتے ہیں، راکٹس جاتے ہیں، چاند پر بھی پہنچے ہیں، مارس تک بھی پہنچے ہیں اور اس سے آگے بھی سفر کر رہے ہیں، لیکن اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، کلیتاً ناممکن ہے۔ الا بسلطان، سلطان کہتے ہیں غالب دلیل، بس غالب دلیل کے ذریعے اب سائنسدان جب غیر دور دراز کی خبریں لاتے ہیں، کوئی 20 ملین سال سے چلی ہوئی روشنی کی باتیں کرتے ہیں تو کسی دلیل کی بنا پر کرتے ہیں، اور غالب دلیل ان کی صداقت کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ بس زمین و آسمان کی بادشاہت سے، ان کی حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا مگر ایک سلطان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد علامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1968 یا 59 میں یہ الہام ہوا، تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ ایک دفعہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ مقرر ہوا، اور جو باتیں اس نے کہیں وہ ٹھیک لگیں آپ کو، وہ قرآن و حدیث کے مطابق تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر کوئی تعارض نہیں کیا اور تسلیم کر لیا اور اس کے آ گئے۔ محمد حسین بٹالوی کے جو مرید تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ مرزا ہار گیا اور کوئی اس کی بن نہیں پڑی، مگر آپ چونکہ حق پرست تھے اس لیے حق بات تسلیم کرنی پڑی آپ کو، اور آپ نے تسلیم کر لی۔ اتنی بات جو اس نے کہی تھی وہ ضرور سچی تھی۔ اس کے متعلق یہ الہام ہوا ہے، بادشاہ تیرے کپڑوں سے بڑھ کر ڈھونڈیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے میری خاطر ایک حق بات کو قبول کیا ہے اور لوگوں کی تصدیق کا نشانہ بنا ہے اور کچھ پرواہ نہیں کی، تو اب میں تجھے اتنی عزت دوں گا، تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر فرمایا، پھر بعد اس کے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے، چونکہ خالصاً خدا اور اس کے رسول کے لیے انکسار اور تذلل اختیار کیا گیا، اس لیے اس محسن مطلق نے چاہا کہ اس کو بغیر اجر سے نہ چھوڑے۔ ایک اور جگہ بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض عمراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آپ پر تجلیات الہیہ میں آپ فرماتے ہیں، عالم کشف میں مجھے وہ بادشاہ دکھلائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور کہا گیا کہ یہ ہیں جو اپنی گردنوں پر تیری اطاعت کا جوا اٹھائیں گے اور خدا انہیں برکت دے گا۔ اب ایک 4 جولائی 1898 کا اعلان ہے، اور بہت ہی دلچسپ بات ہے
کہ جب یہ الہام میں نے پڑھا تو میرا پرانا تجربہ یہی ہے کہ جب 1898 کا الہام ہے تو 1998 میں وہ ظہور پورا ہو جاتا ہے، یعنی 100 سال کے بعد یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، اور وہ الہام یہی ہے: میں تجھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ بار بار الہام ہوا ہے، اور اس موقع پر یہ 4 جولائی 1898 کا ہے۔ تو سر یہ ہے کہ جو مہدی اور عیسیٰ کے نام کی نسبت مجھ کو الہام الہی سے کھلا، اور پیر کا دن اور 1316 جولائی 1998 کی 4 تاریخ تھی جب کہ الہام ہوا۔ اب میں نے پتہ کیا ہے تو واقعتاً 1998 کو 20 بادشاہ اہمیت میں داخل ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں پر میرے غور سے جو بات ثابت ہوئی وہ بالکل یہی ہے کہ 100 سال پہلے جو الہام ہوئے تھے پورے 100 سال کے بعد وہ اسی شان سے پورے ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق میں نے خطی شہادت لی ہے کہ 1998 کو 20 بادشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر ایک الہام ہے: حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ السلطان یؤتی لہ الملک العظیم وتفتح علی یدہ الخزائن وتشرق الارض بنور ربہا ذالک فضل اللہ وفی اعینکم عجیب۔ اس کا ترجمہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے ہیں: خدائے رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ کے لیے جس کی آسمانی بادشاہت ہے، اس کو ملک عظیم دیا جائے گا اور خزانے اس کے لیے کھولے جائیں گے، اور تمام زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس ملک عظیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کا عام ہونا ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیل رہی ہے، اور اس کے عظیم شان نظارے انشاءاللہ اسی جلسے کے آخر پر آپ دیکھیں گے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام آریوں کا بادشاہ بھی ہے۔ جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں، اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ 11 جون 1906 کا ایک اعلان ہے: مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم ملوک اور ذوی جبروت کرتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم مقبول الہی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی نشانی ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذوی جبروت قرار دے، بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کی غلامی میں آنا اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ بس مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم ملوک اور ذوی جبروت کرتے ہیں۔ جرمنی میں بھی میرے علم کے مطابق ایک بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا شخص ہے جو اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے، اور 4 بھی اس کے مرید نہیں ہیں۔ 2-4 ایجنٹ ہوں گے شاید باتیں کرنے والے، لیکن ساری جرمنی کی جماعت گواہ ہے کہ کوڑی کی بھی اس کی پرواہ کسی کو نہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے کے ثبوت میں یہاں وہ بادشاہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے اپنی گردن اطاعت جھکا رکھی ہے۔ پھر ہے سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ اب یہ تو ملوکیت سے متعلق آیات اور الہامات کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اب میں کچھ مہمانوں کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جو دور دور سے یہاں آئے ہیں، اور پہلی تو یہ ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں
اور جہاں تک ہو سکے ذکر اللہ کیا کریں. باتیں کرنا بھی ایک مجبوری ہے، لیکن باتوں سے خیال پھر ذکر اللہ کی طرف جائے، اور مسجد میں بیٹھ کر تو ذکر الہی بہت ضروری ہے. نمازوں کا انتظام، نمازوں کے علاوہ خاموشی سے تسبیحات میں مصروف رہیں. اب جو پہرے دار ہیں وہ اس وقت تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے باجماعت نظام کا انتظام کیا جائے، اور انہیں میں سے کوئی امیر بن جائے اور انہیں ان پہرے داروں کا جو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ان کا امام بن کر ان کی امامت کروائے. تقاریر بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں، صرف میری نہیں بلکہ سلسلے کے دوسرے علماء بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تقریریں کریں گے. تو آپ پوری توجہ سے اسی طرح جس طرح میری تقریر سنتے ہیں ان کی تقریریں بھی سنیں اور ان کی محنت کو ضائع نہ جانے دیں. سلام کو رواج دیں. افشوا السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. آتے جاتے چلتے پھرتے سلام کیا کریں. ہمارے حافظ محمد رمضان صاحب اٹھتے قادیان میں، ان کو بہت شوق تھا پہلے سلام کرنے کا. تو دور سے بعض دفعہ کسی بکری کسی بھینس کی چاپ کی آواز آئے تو فوراً السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے. تو بعد میں کسی نے پوچھا ان سے کہ حافظ صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو مجھے پتا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ جو پہلے سلام کہتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں لگتا، دیکھ نہیں سکتا کہ جانور ہے یا آدمی ہے. صاف سنتا ہوں تو میں سلام پہلے کر دیتا ہوں. بڑوں سے ادب سے پیش آئیں، چھوٹوں کا خیال رکھیں، عورتیں پردے کا خیال رکھیں. کھانا ضائع نہ کریں، بلکہ کسی بھی قابل استعمال چیز کو ضائع نہ ہونے دیں. اپنے برتن میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور برتن خالی کر دیا کریں. جو برتنوں میں سے کھانا اٹھا کے پھینکا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی بیہودہ رواج ہے. اپنے جہازوں میں سفر کر کے دیکھا ہوگا کہ کتنا کھانا وہاں ضائع جاتا ہے، اور وہ سارا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ سمندری جہازوں میں بھی یہی اصول ہے، ہوائی جہازوں میں بھی یہی اصول ہے. اگر یورپ کا کھانا اور امریکہ کا کھانا جو پھینکا جاتا ہے قریب ملکوں میں تقسیم ہو سکتا ہو تو پورے افریقہ کے لیے ایک سال کی غذا کا موجود بن سکتا ہے. تو دیکھو ویسٹ نہ جانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا بنیادی فائدہ ہے. لڑائی جھگڑوں سے پرہیز رکھیں، فضول بحثوں میں نہ الجھا کریں، کارکنان سے تعاون کیا کریں. جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے، اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی جلسے کا وقت قریب آنے والا ہو لوگوں کو بڑی ڈراؤنی خبریں آتی ہیں اور مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ احتیاط کریں. اب میری احتیاط اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے. مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ خدا کی راہ میں مجھے کیا درپیش ہو، لیکن حفاظت کے ایک اصول میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ہر جلسے پر بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی گرد و پیش نظر رکھے، اور اگر کسی کو اجنبی دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ اس اجنبی میں کچھ غیریت سی پائی جاتی ہے، جس کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ جیسے یہ خطرے کا موجب ہو، اس پر نظر رکھیں. اور اس سے بہتر اور کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہو سکتے. اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں اور خیال رکھیں کہ کسی قسم کی شرارت نہ ہونے دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب سے بھی اغراض میں یہ بھی فرمایا ہے کہ باہمی مودت پیدا ہو. دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے ملک میں اس وقت سب دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. And now the people have gathered from all over the world. So meet everyone with love and kindness and affection. کی بات کریں. سفر کے متعلق بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاط برتا کریں. اگر نیند غالب ہو تو سفر نہ کیا کریں. موقع جانے کا بھی خطرہ ہو تو موقع جانے دیں، جان نہ جانے دیں.
اور ہمیں اس کا پھر دکھ پہنچتا ہے. مرنے والا تو گزر جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کا دکھ پہنچتا ہے. اس لیے بہت سی چٹیں ایسی کاروں کے سامنے لگوائی جاتی ہیں کہ جس میں احتیاط سے سفر کرنے کی تاکید ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں. کاریں پھسلی جاتی ہیں, دوسرے ڈرائیور کی غلطی سے بھی ٹکر لگ جاتی ہے. تو جہاں تک تقدیر الہی کا تعلق ہے اس سے تو ہرگز اڑا نہیں جا سکتا, لیکن جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے ہر احتیاط اختیار کرنا انسان کا فرض ہے. پھر اپنے معاملے کو تقدیر الہی پر چھوڑ دے. اس کے بعد ایک آخری نصیحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جرمن میں اس سال پہلی دفعہ انٹرنیشنل جلسہ سالانہ کا انعقاد ہوا ہے اور بڑی کثرت سے بیرونی ممالک سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کے متعلق اکثر کے متعلق جو باہر سے تشریف لائے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ واپس اپنے ملکوں کو جائیں گے. دوسرے مغربی ممالک سے جائے ہوئے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں جرمنی میں ٹھہرے. اور جہاں تک پاکستان سے آنے والوں کا تعلق ہے, میں نے اپنے انٹرویو کے درمیان, ملاقاتوں کے درمیان ان سے دریافت کیا ہے, بلا استثناء ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ ہم جلسے کے بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جماعت کو اس بات کا احساس ہے. اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور ہو کہ ویزا میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے اور میں یہاں رہ کر اسائلم لے سکتا ہوں, تو یہ بالکل غلط ہے. ہرگز جماعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اپنی کوشش سے لیا گیا ہو یا جماعت کی گارنٹی پر لیا گیا ہو, جو بھی جرمنی میں اس سال اب جلسے پر آیا ہے اس کا لازمی فرض ہے کہ وہ جلسے کے بعد اپنے قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے واپس اپنے ملک میں چلا جائے. جتنے دنوں کی اجازت ملی ہے جرمن حکومت کی طرف سے یہ حکومت کا احسان ہے, اور اس احسان کی ناشکری ہرگز نہ کریں. اس سے جماعت کے وقار کو اور نیک نامی کو بہت دھچکا لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں اتفاق سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے میرے پاس اور تو کوئی ذریعہ نہیں, صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا جرمنی سے باہر چلے جاؤ یا جماعت سے باہر چلے جاؤ. اور ایسے موقع پر جب کہ جماعت کی ساکھ کا سوال پیدا ہوتا ہے, اگر آپ جرمنی سے باہر نہیں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جماعت سے باہر نکلیں گے. بعد میں اس کی معافیاں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس صورت میں ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے جبکہ آپ کو اپنی حکومت کو دھوکہ دیا اور جماعت کی ساکھ بگاڑی. اب اس مختصر خطبے کے بعد اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.